بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد کی وضاحت۔ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہم مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ قوت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر قسم کی امداد اس کی ذات کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ جس طرح روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا ہر امراض کے مظہر کے ذریعے صادر ہوتا ہے، اسی طرح حقیقی مومنین کی امداد بھی اس کے مظہر کے ذریعے ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں دین اسلام میں مدد کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے اور مشکل کشائی میں آپ کا نام ایک امتیازی علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے ہر خاص و عام تکمیل آرزو کے لیے ذات علی کی طرف رجوع کرتا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ مدد صرف خداوند تعالیٰ ہی کی ذات سے طلب کی جانی چاہیے، اسی لیے یا علی مدد کہنا مناسب نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام روئے زمین پر خداوند تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ حقیقت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نور تمام جہانوں کے لیے رحمت اور مومنین کے لیے بے حد شفیق اور مہربان قرار دیا ہے۔ نیز آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ کی بیعت کو اپنی بیعت، آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور آپ کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، فرما کر حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس نورانیت میں شامل کر لیا ہے۔ چنانچہ اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کے مظہر کی طرف رجوع کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کے مظہر کی طرف رجوع کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ نیز اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد محض واسطہ دینا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز واسطے کے ذریعے دے سکتا ہے تو پھر وہ واسطے کے بغیر براہ راست بھی دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود وسیلہ ہی کو ان چیزوں کا سرچشمہ بنا دیا جاتا ہے جو انسان اللہ سے طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے تو اسے قرآن حکیم یہ جواب دیتا ہے کہ خدا کا رسول صراط المستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے۔ اب اگر وہ ہدایت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے خدا سے ہدایت کے لیے رجوع کیا، کیونکہ خدا ہی کے امر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے سرچشمہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ کیا اگر کوئی شخص ہدایت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرے تو یہ بات اس لیے نامناسب قرار دی جائے گی کہ اس نے اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں رجوع کیا؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ جب خدا نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے تو پھر کون سی چیز اس بات سے مانع ہو سکتی ہے کہ لوگ طلب رحمت کے لیے آپ کی ذات کی طرف رجوع کریں؟ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نور خداوندی کا مظہر تھی، دین اسلام میں ظاہری و باطنی مدد کے لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ مدد کے میدان میں آپ کے خصوصی اور منفرد مقام کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی کار نبوت میں مددگار قرار دیا اور ہر مشکل مرحلے میں آپ سے مدد طلب کی۔ دعوت عشیرہ کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور پوچھا کہ اس کار عظیم میں کون میری مدد کرے گا، اس کے باوجود کم سنی کے حضرت علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔
جب آن حضرت سلم پر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر اور شریک بنانے کی دعا طلب کرتے ہیں، تو آپ نے بھی مندرجہ ذیل الفاظ میں خدا سے دعا مانگی کہ خداوند میں بھی تجھ سے وہی سوال کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ میرے سینے کو کشادہ فرما اور میرا کام میرے لیے آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اور میرے اہل بیت سے میرے بھائی علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا اور اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر، اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنا تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیری یاد کریں۔ تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے۔ جنگ احد میں جب حضرت علی علیہ السلام نے فتح و نصرت ظہور میں آئی تو جبریل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہے ہمدردی۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جبرائیل نے کہا میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ اس وقت تمام صحابہ کرام نے یہ آواز سنی کہ علی کے سوا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تم نے اپنی تعریف سنی جو وہ فرشتہ جن کا نام آسمان میں رضوان ہے کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی طرح مارکہ خیبر کے موقع پر جب بڑے بڑے صحابہ قلعہ قموس کی فتح میں ناکام رہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور جسے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں، اور اللہ اسی کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس وجہ سے قریش کے ہر فرد کو یہ امید تھی کہ شاید اسی کو علم دیا جائے گا۔ دوسری صبح حضرت علی علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، کتری کپڑے کی پٹی آنکھوں پر بندھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لاب دہن لگایا جس سے وہ درد جاتا رہا۔ آپ نے ان کو علم عطا کیا اور انہی کے ہاتھوں قلعہ قموس فتح ہوا۔ اس وقت آپ فتح خیبر کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اس دین کی مدد فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آئمہ اللہ کے دروازے ہیں، ہم ان کے بندوں کے لیے واسطہ ہیں، جو ہماری معرفت اس تک پہنچاتا ہے وہ اس کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اور جو ہمیں شفیع بناتا ہے اس کی شفاعت ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہماری معرفت ان کی عنایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، وہ جو ہم سے منہ موڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہماری ہی ذات سے خدا کی عبادت ہوتی ہے اور ہماری ہی ذات سے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، پس جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ ہماری اطاعت خدا کا وہ حکم ہے جو اس کی مخلوق کی طرف سابق ہو چکا ہے، وہ اس طرح کہ خدا کسی بندے کا عمل قبول نہیں کرتا مگر ہمارے ذریعے سے، اور وہ نہ کسی پر رحم فرماتا ہے مگر ہمارے ہی ذریعے سے، لہٰذا ہم خدا کے باب یعنی دروازہ اور حجت ہے، اس کی مخلوق کے امین ہیں اور اس کے اسرار کے محاذ ہیں اور اس کے علوم و معارف کے امانت دار ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، پس اسے انہی کے ذریعے پکارا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے وہ اسماء حسنہ ہوں جس کے متعلق اس نے حکم دیا کہ ان کے ذریعے اسے پکارا جائے۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء الحسنہ ہم ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء عام اسماء کی طرح نہیں ہوتے بلکہ اس کی ذات کی طرح اس کے نام بھی زندہ ہوتے ہیں، اور یہ اسماء انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اس اعتبار سے یا علی مدد کہنا یا زمانے کے امام سے مدد طلب کرنا دراصل خدا کو اس کے نام کے ذریعے پکارنا ہے جو عین فرما برداری ہے۔
مدد طلب کرنے کے طریقے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں میں جو ناتما بنا دیے گئے ہیں اور عورتیں اور بچے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی سرپرست مقرر فرما، اور ہمارے لیے کسی کو اپنی طرف سے ہماری مدد کرنے والا مقرر فرما دے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا کہ اور اے رسول کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے داخل کر اور سچا داخل، اور مجھے نکال سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک غالب مددگار مقرر کر دے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو مددگار مقرر کر دیتا ہے۔ پس اللہ کسی کو اپنی طرف سے مدد کے لیے مقرر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ اسی حوالے سے دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کے واسطے میرے مددگار ہیں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ مندرجہ بالا دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے مدد طلب کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدد کے مختلف درجات اور قسمیں ہیں، مثلا اللہ کی مدد، رسول کی مدد، امام کی مدد، مومنین کی مدد وغیرہ، اور ہر درجے اپنی ہی نوعیت کی مدد ہے۔ اگر قادر متعلق جو ہر قسم کی مدد سے بے نیاز ہے مومنین سے مدد طلب کر سکتا ہے، تو کیا حضرت علی علیہ السلام سے جنہیں خداوند تعالی نے خاص اپنی جانب سے مددگاری کا منصب عطا فرمایا ہے مدد طلب نہیں کی جا سکتی؟ وہ مدد جو امام کی ذات سے مخصوص ہے وہ تو امام ہی سے طلب کی جانی چاہیے۔ اسی اصول کے تحت اہل بیت میں یہ شیوا پایا جاتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں اور مولا علی مدد کہہ کر اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی مدد کی دعا بہترین دعاؤں میں سے ہے۔